بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف نالج ILM گروپ آف کالجز گجرات کیمپس کی طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ حافظ عبد القادر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. حسب معمول ہم اپنے سابقہ لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سابقہ لیکچر کے اندر کیا کچھ پڑھا تھا. ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح، آیت نمبر 11 تا 13، جس کے اہم نکات جو ہم نے ڈسکس کیے تھے. پہلے ہم نے سورہ بقرہ کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ دیکھا، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 13 تک. اس کے بعد پھر ہم نے تشریح کے اندر منافقین کا رویہ دیکھا کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کچھ وہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اصل فسادی کون ہوتا ہے، بڑا فسادی کون ہوتا ہے، جو اصلاح کے نام کے اوپر فساد کرتا ہے، کہ فساد بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات والے لوگ کون سے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے. کتنی مقبولیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے رستے کے اوپر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان جیسا ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر جس ٹاپک کے اوپر مشتمل ہے وہ ٹاپک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تشریح. آج کے ہمارے لیکچر کے اہم نکات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ درج ذیل ہوں گے. سب سے پہلے تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کے اندر جائیں گے. تشریح کے اہم نکات جو ہوں گے، منافقین کا طرز عمل دیکھیں گے، منافقین کی فریب کاریوں سے بچنے کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا، کس انداز سے وہ دیکھیں گے. گمراہوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام اور اولیاء کا مذاق اڑانے والے کے لیے کیا حکم ہے. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم آج کی جو آیت ہے جس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح دیکھنا ہے، اس کی پہلے تلاوت اور ترجمہ اور لفظی معانی سماعت فرما لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ: اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. لفظی ترجمہ: واو اور
اذا جب لقو ملتے ہیں الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں واو اور اذا جب خلو تنہائی میں جاتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں الا کی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک جو یا صرف نحنو ہم مستہزئون ہنسی مذاق کرتے ہیں تشریح آیت نمبر 14 کی دیکھ لیتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یک جہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مؤمن ہیں اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں مگر اللہ تعالی ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چوپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے وہ تو چاہتی ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں یعنی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 تا آیت نمبر 120 رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر باب النہی عن الروایہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو منافقین کیا کرتے ہیں یہاں شیطانوں سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے ملنا صرف استہزاء کے طور پر ہے مذاق اڑانے کے طور پر ہے اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملے تاکہ مسلمانوں کے اندر ہم فساد پھیلا سکیں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق
اڑانے والوں کے لیے کیا حکم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ یعنی علماء کرام کا دین کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو یہ کام منافقوں کا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں میں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، بندہ علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہ ادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، ورنہ حرام ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اپنے آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا لغوی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اور تشریح اور اس کے اہم نکات ہم نے پڑھے ہیں۔ جو اہم نکات آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیے ان کے اندر سب سے پہلے تو ترجمہ اور تشریح کو ہم نے دیکھا، اور تشریح کے اندر ہم نے منافقین کا طرز عمل کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں، اپنے رفقاء کے پاس جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کے فریب کاریوں سے بچنے کا حکم سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور واضح الفاظ کے اندر ان کا طریقہ کار سارا اللہ نے بیان کیا۔ گمراہوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم حدیث مبارکہ مسلم شریف کی وہ بھی ہم نے دیکھی۔ صحابہ کرام اور اولیاء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کیا حکم ہے، ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ اور اولیاء کا مذاق اڑاتا ہے وہ بندہ منافقین کے طریقے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں اپنے ہر لیکچر کے اندر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لیکچر کے اندر چیزیں سمجھ نہیں آئیں ان کے متعلق سوال ضرور پوچھا کریں، اور میری یہ کوٹیشن تو آپ کو یاد ہو چکی ہوگی کہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو آدھے علم کو آپ سوال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب سوال کریں گے جواب ملے گا تو آپ کو پورا علم حاصل ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ود فل کنسنٹریشن میرے لیکچر کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، قرآن کے اوپر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔